ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم علم میراث اور قانون میراث کا جائزہ لیتے ہیں جی تو ایک چیز بڑی عیاں ہو جاتی ہے جو مجھ سے پہلے بھی ذکر ہو رہی تھی جی کہ یہ اتنا اہم مشکل اور ٹیکنیکل میٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کی ٹیکنیکلٹیز کو انسان کے اوپر چھوڑا ہی نہیں ہے. ایسا ہی خود قرآن پاک میں سورہ نساء میں اس کا ذکر فرما دیا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ قانون میراث ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ قرابت کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے. واہ. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کو ایز اٹ از حصے نکال کر بیان کرنے کی کہ اگر یہ کبھی انسان کو ضرورت پڑی تو وہ ضرورت کی بنیاد پر اپنی تقسیم نہ شروع کر دے. واہ واہ. تو تقسیم جائیداد اللہ نے خون کے اعتبار سے قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد سے اس کی قانون سازی کی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار ہے اسی تناسب سے اس کا حصہ ہے. اگر قریبی رشتہ دار موجود ہے تو دور کا رشتہ دار اس سے محروم ہو جاتا ہے. درست. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا بیان کردہ قانون ہے، لیکن ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے اور ایک ریاستی نظم و نسق کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ریاست نے قرآن پاک میں بیان کردہ قانون وراثت کے تناظر میں اس کی بنیاد پر اپنی ریاست میں کچھ قانون سازی مجبوری بن جاتی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے. جیسے تقسیم پاکستان سے پہلے یہاں پر جو جائیداد کی تقسیم ہوتی تھی وہ اس وقت کے عائد کردہ قوانین کے مطابق ہوتی تھی جو ریاست کی طرف سے ہی صرف امپوز کیا جاتا تھا، مسلمانوں پر بھی اور ہندو پر بھی، اور جو وہاں پر آبادی موجود تھی. تقسیم پاکستان کے بعد سب سے پہلے اس پاکستان میں جو میراث کی تقسیم کا قانون انٹروڈیوس ہوا وہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کسٹمری لا تھا. اور سب سے پہلے پاکستان میں صوبہ سرحد میں 1935 میں شریعت ایکٹ کے طور پر سب سے پہلے خواتین کے حصے کو مینشن کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر مسلم پرسنل شریعت ایکٹ 1938 انٹروڈیوس ہوا جس نے اوورال جتنے چھوٹے چھوٹے میٹرز تھے جو رسم و رواج کی زد میں نہیں آ رہے تھے اور لوگوں کے کویسچن بڑھ رہے تھے، آبجیکشن بڑھ رہے تھے، ان کو 1938 کے ایکٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا.